برے کام کا برا نتیجہ، ارے کیوں بھائی چاچا، ہاں بھتیجا۔ قیوم کہتا ہے فی بھائی سوچیں، میری بیوی اپنے آشنا کے سامنے میرے منہ پر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے اپنے عاشق سے شادی کرنی ہے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جو نازیہ نے کیا، رج کھان دیاں مستیاں۔ بندے کو فری میں عزت مل جائے نا، دولت مل جائے، حسن جوانی مل جائے، مرتبہ مل جائے، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ میں بہت تکلیف میں تھا، میری ایک بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، دوسری بیوی کا عاشق مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں قارب فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج میں سناؤں گا آپ کو قیوم، ریٹا اور نازیہ کی کہانی کا دوسرا حصہ، جو کہ اس کا آخری حصہ بھی ہے۔ اور اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو میں ریکیپ کے طور پہ تھوڑا سا آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت قیوم جو ہے وہ ڈمرا میں رہتا ہے۔ تو دوستو قیوم نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہے۔ اس کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، اس کی والدہ محترمہ بڑی کمال کی خاتون اور بڑی نیک خاتون، اور یہ پڑھتا گیا اور اس نے بڑی محنت کے بعد لاہور سے MBBS پاس کیا اس نے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے۔ یہ گیسٹرو انٹالوجسٹ بننے کے لیے کوئی ڈگری لینے UK چلا گیا۔ اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام ریٹا تھا۔ ریٹا گوری تھی، وہاں کی رہنے والی تھی۔ ریٹا کا جو باپ ہے وہ کچھ سیکورٹی میں بھی تھا، اور اس کا یہ جو ہے نا بھیڑیں پالنا، اس کے فارم ہاؤس تھے۔ ریٹا نے اس کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا بزنس بھی شروع کیا اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ گیسٹرونٹالوجسٹ بن گیا۔ گیسٹرونٹالوجسٹ بننے کے بعد ان دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم اکٹھے بزنس تو کر ہی رہے ہیں، ہم شادی بھی کر لیں۔ اور قیوم نے اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا تو والدہ تو سیخ پا ہو گئیں، میں نے تو تیری بات پکی کر رکھی ہے اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ۔ اور اماں نے بڑی بددلی کے ساتھ اور بڑے غصے کے ساتھ مجھے اجازت دے دی۔ کہتا ہے میری ریٹا سے شادی ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اس کو میں نے نماز سکھائی، وہاں مدرسے لے کر گیا، میرے ساتھ نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، اور وہ ہمارے دین کو بڑا اچھا سمجھ بھی رہی تھی اور پڑھ بھی رہی تھی۔ میری زندگی بہترین جا رہی تھی ریٹا کے ساتھ۔ میری زندگی کے پہلے 17 سال کیسے گزرے کہتا مجھے نہیں پتہ چلا۔ میں گیسٹرونٹالوجسٹ تھا، میری بیوی ریٹا جو ہے وہ گائنی کی ڈاکٹر تھی۔ فورٹ ولیم کا علاقہ ہے اور برف باری کا سیزن تھا۔ برف تو سڑکوں پہ تو نہیں تھی لیکن سائڈوں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ جب واپس آ رہے تھے تو کہیں ان کی گاڑی سکٹ ہو گئی اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ قیوم کہتا مجھے جب ہاسپٹل میں ہوش آیا تو پتہ ہی چلا کہ ریٹا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یعنی سیما کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس کو بہت دکھ تھا سیما کے مرنے کا، اور سیما کی جو بل سامنے ہے اس کے مطابق وہ سب کچھ اس کو گفٹ کر گئی تھی، جو کہ کہتا ہے میری اوقات سے بہت زیادہ تھا، جو یہاں پر بتانا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر میری ماں نے مجھے کہا کہ دیکھ قیوم، تو نے میری بہن کی بیٹی کا رشتہ چھوڑا تھا جو میں نے زبان دی تھی، اب اس کی بیٹی نازیہ ہے، 24 سال کی ہے اور BA کا رکھا اس نے، میں نے شادی تیری اس سے کرنی ہے۔ کہتا میں نے ماں کے دباؤ میں آ کر سر جھکایا، میں نے نازیہ سے شادی کی۔ نازیہ نے میرے دماغ کی دہی کر دی۔ میں ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ نازیہ بہت پختہ ذہن کی لڑکی نہیں ہے۔ اور ایک دن نازیہ نے جب یہ دیکھا کہ میں اپنی والدہ کو 1000 پاؤنڈ بھیجتا ہوں، کہتا نازیہ نے ضد پکڑ لی، اس نے کہا جی میری ماں کو بھی 1000 پاؤنڈ بھیجیں آپ۔ تو میں نے نازیہ کو 1000 پاؤنڈ دینے شروع کر دیے، کیونکہ نازیہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ پیسے میں خود بھیجوں گی اپنی ماں کو، اور یہ کہہ کے کہ یہ میں نے کمائے ہیں۔ کہتا تقریباً 1 سال گزر گیا اور ہر مہینے 1000 پاؤنڈ میں نازیہ کو دیتا تھا جو اپنی ماں کو بھیج دیا کرتی تھی۔ تو کہتا ایک دن میری خالہ نے مجھے کال کی، جو میری ساس ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، تم نازیہ سے بات نہ کرنا، اور بات یہ ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے۔ تو کہتا میں نے اماؤنٹ تو نہیں بولی، لیکن میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ نازیہ نے آپ کو پیسے نہیں بھیجے؟ میری خالہ نے کہا کہ اللہ نہ کرے مجھے بیٹیوں سے لینا پڑے، اور بیٹیوں سے کوئی پیسے لیتا ہے۔ کہتا میں شام کو گھر آیا، میں نے آ کے نازیہ سے پوچھا، میں کہا نازیہ
یہ جو تم اپنی امی کو پیسے بھیجتی ہو یہ کیسے بھیجتی ہو؟ تو اس نے کہا امی کا اکاؤنٹ ہے بینک میں اور میں ان کو پیسے بھیجتی ہوں۔ کہتا میں نے بڑے طریقے سلیقے سے اس کا پاسورڈ جانا۔ کہتا جی میں نے جب دیکھا تو کوئی لڑکا تھا جس کا نام زاہد تھا، اور اس زاہد کے ساتھ اس کے مراسم تھے، بات چیت تھی، اور یہ جو 1000 پاؤنڈ بھیجے جا رہے تھے 1 سال سے زیادہ عرصے سے یہ زاہد کو جا رہے تھے۔ کچھ ایسی چیٹنگ تھی جو دوستوں میں یہاں نہیں بتا سکتا، اور کچھ ایسی ویڈیوز تھیں جو کسی بھی صورت غیر مناسب تھیں۔ قیوم کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ زاہد نام کا ایک لڑکا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی خالہ کو کال کی اور یہ ساری بات بتائی کہ جی آپ کی بیٹی سال سوا سال سے 1000 پاؤنڈ بھیجتی ہے زاہد کو۔ تو میں نے پھر اپنی خالہ سے کہا کہ آپ یہ بات کسی سے مت کیجیے گا، میں کسی مناسب وقت پر دوبارہ نازیہ سے یہ بات کروں گا۔ میری خالہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں، روتی رہیں، فون میں نے رکھ دیا۔ اگلے دن کہتا جی میں جب اٹھا ہوں تو یقیناً پاکستان کے اندر 1:30 بج چکا تھا دوپہر کا، تو کال آئی ہے کہ خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ نازیہ آ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے ڈاکومنٹیشن نہیں تھی پوری، پاسپورٹ نہیں تھا اس کا۔ بہت روئی، بہت دھوئی۔ کہتا میں وہاں سے نکلا، ٹکٹ لی اور میں پاکستان آیا۔ یہاں پر خالہ کو دفنا چکے تھے۔ کلوں والے دن کہتا جب میں پہنچا ہوں تو میرے سامنے وہ لڑکا آ گیا زاہد۔ کہتا میں نے واٹس ایپ کے اوپر اس کی کور فوٹو دیکھ رکھی تھی زاہد کی۔ زاہد نے آ کے مجھ سے ہاتھ میں لایا اور اس نے آتے ہی مجھے کہا جی مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں اور زاہد چھت پر چلے گئے اس گھر کی، تو میں نے اسے کہا ہاں جی بتائیے۔ تو زاہد نے کہا جی کہ میں اور نازیہ پچھلے 5 سال سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ بیچ میں آ گئے، پاسپورٹ، UK کا ویزا اور پیسہ جیت گیا، میری محبت ہار گئی۔ کیوں کہتا ہے میں زاہد کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی بے وقوفی جس کو وہ شاید جرأت سمجھ رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا میری بیوی کے بارے میں کہہ رہا تھا، اظہار محبت کر رہا تھا۔ کہتا جی میں نے بڑے حوصلے کے ساتھ ساری بات سنی۔ اس نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے بیچ میں سے نکل جائیں اور کسی بھی طریقے سے آپ نازیہ کو جو ہے نا پاکستان واپس بھیج دیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قیوم کہتا ہے میں نے بڑے حوصلے سے اس کی بات سنی اور پھر ہم اور گفتگو کرتے رہے۔ میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ فارمنگ کے اندر اس کی کوئی ڈگری ہے جو جانور پالتے ہیں۔ تو قیوم کہتا ہے کہ میں کیونکہ پہلے سے پریشان تھا، UK سے جانے سے پہلے مجھے پتا تھا اس کا نازیہ کے ساتھ کچھ سلسلہ ہے، تو میں بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ تو میں نے زاہد سے ایک وعدہ لیا، میں نے کہا زاہد تم نازیہ سے کوئی بات نہیں کرو گے، میں تمہیں UK بلا لیتا ہوں اور میں تمہیں وہاں پر سیٹ کرا سکتا ہوں۔ تو زاہد بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے اگر بلا لیتے ہیں تو میرے پر اور میری فیملی پر بڑا احسان ہوگا۔ قیوم کہتا کہ میں سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گیا، میں بہت تکلیف میں تھا۔ میری ایک بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، دوسری بیوی کا عاشق مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو۔ میرا جو ضبط تھا وہ ٹوٹ جانا تھا اگر میں اس وقت وہاں سے نیچے نہ آتا۔ کہتا کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ زاہد اور نازیہ کے درمیان ایک سلسلہ ہے، تو میں بہت کچھ پہلے سے طے کر چکا تھا۔ کہتا میں وہاں سے جب آنے لگا 5 دن کے بعد تو میں نے زاہد سے اس کے ڈاکومنٹس لے لیے، اور جب میں UK پہنچ گیا تو 15 دن کے بعد اس نے پاسپورٹ کی کاپی بھی مجھے بھیج دی۔ میں نے UK آنے کے بعد نازیہ کو بڑا حوصلہ دیا اور اس کو نارمل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ شریک بھی نہیں ہو سکی تھی۔ اور ہم اوورسیز کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی مر جائے، ہمارے پاس پیسے نہ ہوں یا ڈاکومنٹس نہ ہوں، تو ماں ہو یا باپ کسی کی میت میں شرکت نہیں کر سکتے۔ تو نازیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کہتا ہے جی میں نے زاہد کے لیے ایک ورک پرمٹ نکلوایا اپنے فارم ہاؤس کا ورکر کا، اور میں نے اس کو بھیج دیا
لیکن میں نے زاہد سے ایک وعدہ لیا کہ زاہد جب تک میں نہیں کہوں گا تم نازیہ کو نہیں بتاؤ گے کہ میں تم سے ملا ہوں، تم نے مجھ سے کوئی بات کی ہے، میں تمہارا ویزا لگوا رہا ہوں یا ورک پرمٹ بھیج رہا ہوں۔ زاہد اس معاملے میں بات کا پکا نکلا، اس نے نازیہ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ کیوں کہتا ہے میں بڑے سکون، اطمینان اور حوصلے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ کہتا ہے افتخار بھائی زاہد آیا، زاہد کو میں نے اپنے فارم ہاؤس پہ رکھا، اس کو ڈیوٹیز دیں اور 640 پاؤنڈ ہفتہ میں نے اس کا مقرر کیا، اور اس وعدے کے ساتھ کہ جب تم ان سارے معاملات کو سمجھ جاؤ گے تو میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا۔ زاہد بڑا خوش تھا، اپنے وعدے پہ تھا، اس نے نازیہ کو نہیں بتایا تھا۔ دوستو قیوم نے ایک دن نازیہ کو اپنے سامنے بٹھایا میز پر، اور اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ اس کا وہی ریاکشن تھا، غصہ کرنے لگی، تم پھر وہی باتیں کر رہے ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تم میرے کریکٹر پہ الزام لگا رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اپنے آپ کو میری ماں مر گئی ہے، میری کوئی سننے والا نہیں ہے تو اس لیے تم بات کر رہے ہو۔ تو قیوم نے کہا کہ دیکھو نازیہ، میں آج ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں، اگر تم کسی سے محبت کرتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہیں ڈائیورس کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میری بن کے رہو۔ نازیہ تو سیخ پا ہو گئی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، پلیٹیں توڑنی شروع کر دیں۔ تب جا کے قیوم نے اس کی چیٹنگ اور وہ سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا، اور ویڈیوز یہ دیکھو۔ اب جیسی نازیہ نے سب کچھ دیکھا تو وہ ایک دم سے منت سماجت پہ آ گئی کہ ہاں میرا ایسا سلسلہ تھا، زاہد مجھے پسند کرتا تھا، لیکن اب کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارے درمیان۔ قیوم کہتا ہے کہ نازیہ مجھے پھر غچہ دے رہی تھی، دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارا معاملہ نہیں تھا تو زاہد کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے پیسے کیوں بھیجتی تھی؟ تو نازیہ نے ایک اور جھوٹ بولا، اس نے کہا دراصل آپ کو پتہ ہے میری اماں پڑھی لکھی تو تھی نہیں اور ان کا اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں تھا، تو میں زاہد کو بھیجتی تھی، زاہد میری اماں کو دے دیا کرتا تھا۔ قیوم نے کہا کہ نازیہ بس کرو یار، کتنا جھوٹ بولو گی، کتنا دھوکہ دو گی، تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ میری خالہ جان سے بات ہوئی تھی، مجھے یہ معاملہ پتہ ہی اس وقت لگا تھا جب تمہاری اماں نے مجھ سے 2 لاکھ روپے ادھار مانگے، اور میں نے ان سے کہا کہ نازیہ تو آپ کو ہر مہینے پیسے نہیں بھیجتی، تب انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آج تک میں نے نہ نازیہ سے پیسے مانگے نہ تم سے، اور ہمارے یہاں دمادوں سے مانگنے کا رواج نہیں ہے۔ تب مجھے شک ہوا تھا، تب میں نے تمہارا موبائل کھولا، تب میں نے یہ سارے ثبوت حاصل کیے، اور یہ ثبوت آج نہیں کئی مہینوں سے میرے پاس ہیں۔ میں اس لیے آخری بار تم سے پوچھتا ہوں، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ دوستو قیوم کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ نازیہ کہے گی کہ میری چوری پکڑی گئی ہے، اور اتنی آسائشیں ہیں اور اتنے تحمل سے میں بات کر رہا ہوں، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ہر معاملہ۔ نازیہ نے کہا کہ میں زاہد سے شادی کروں گی، خدا کے واسطے تم مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تم میری زندگی میں آئے تھے میرے اور زاہد کی، اور تمہیں پتہ ہے کہ زاہد اب کافی دن سے مجھ سے رابطے میں بھی نہیں ہے۔ تم نے کوئی بات کی تھی زاہد سے جب پاکستان گئے تھے؟ تو قیوم کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ تم کھانا لگاؤ، کھانے کے بعد بات کرتے۔ وہ کھانا لگانے لگ گئی، کچھ پریشان بھی تھی۔ میں نے زاہد کو میسیج کیا، اور تقریباً 46 منٹ کے بعد گیٹ پہ بیل ہوئی، میں نے جا کے دروازہ کھولا ہے تو زاہد تھا۔ اب زاہد کو داخل ہوتے دیکھ کر نازیہ بالکل ہکا بکا رہ گئی، پریشان ہو گئی، تھوڑی سی پہلے خوش ہوئی، پھر اس نے اپنا ایکسپریشن کنٹرول کیا کہ میاں سامنے کھڑا، بس نے کہا زاہد تم؟ میں نے کہا آ جاؤ زاہد آ جاؤ۔ میں نے بٹھا کے ہم کھانا کھانے لگ گئے۔ اب کھانے کے دوران نہ نازیہ نے کوئی بات کی، نہ زاہد نے، نہ میں نے۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے زاہد سے 2 ٹوک بات کی۔ میں کہا زاہد، نازیہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیا تم نازیہ کو اپنانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا دیکھو یار، میں نے تمہیں یہاں بلایا، تمہارا ویزا لگوایا، تمہیں ورک پرمٹ دیا، یہ سارے احسانات ایک طرف، یہ میں نے نازیہ کی وجہ سے کیا ہے، میں تمہیں جانتا نہیں تھا۔ میں سمپل بات پوچھ رہا ہوں، کیا تم نازیہ کو اپنانے کے لیے تیار ہو؟ اس بوجھ سے نکل جاؤ کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ تو زاہد نے کہا کہ ہاں، میں نازیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نازیہ سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں،
میں زاہد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ قیوم کہتا ہے فی بھائی سوچیں میری بیوی اپنے آشنا کے سامنے میرے منہ پر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے اپنے عاشق سے شادی کرنی ہے۔ کہتا ہے جی میں نے کاغذ نکالا کیونکہ میں پہلے سے ٹائپ کروا کے لایا ہوا تھا، وہ طلاق نامہ تھا، ڈائیورس پیپر سائن کیا اور شرعی حوالے سے بھی میں نے اس کو طلاق دی، اور زاہد کو واپس میں نے فارم ہاؤس میں بھیج دیا۔ نازیہ کو میں نے کہا کہ تم اسی گھر میں رہو، اور میں نے پہلے سے جو طے کر رکھا تھا پروگرام، اس کے تحت میں پیرس چلا گیا۔ کہتا 5 مہینے میں پیرس میں رہا، اور میں نے نازیہ اور زاہد کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، کیونکہ سارا وقت میں اتنا بیزی تھا اپنے مریضوں میں اور اس اسائنمنٹ میں جو جاب میں وہاں کرنے گیا تھا۔ اور پیچھے میری والدہ سے میری بات ہوتی رہی، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ یہ بتایا نازیہ خوش ہے، نازیہ یہ کہہ رہی تھی، نازیہ وہ کہہ رہی تھی، اور کیونکہ میں نازیہ کو کہا آیا تھا کہ میری ماں کو نہیں بتانا، تو اماں جب نازیہ کو کال کرتی تھی تو نازیہ بھی ان کو بڑا نارمل ڈیل کرتی تھی۔ میرے گھر والوں کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ میں نازیہ کو ڈائیورس کر چکا ہوں۔ کہتا 5 مہینے کے بعد میں واپس گیا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ کہتا میں 5 مہینے کے بعد پیرس سے واپس گیا، اور میں نے زاہد کی اور نازیہ کی شادی کروا دی۔ شادی کے وقت میں نے ان کو 5000 پاؤنڈ سلامی دی اور ایک ریسیپشن دیا، ایک دعوت دی، اور ان دونوں کو میں نے رخصت کر دیا۔ میں کہ زاہد تم نازیہ کو چاہو تو فارم ہاؤس پہ رکھ سکتے ہو، اس گھر میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ دونوں فارم ہاؤس میں چلے گئے۔ کہتا میں اڈمرا والے اس گھر میں آ گیا تھا جہاں پہ میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور میری جاب بھی وہاں ہو گئی تھی۔ کہتا وقت گزرتا گیا اور میں ہنسا کرتا تھا اس ساری سچویشن کو سوچ کے، اور بس مجھے تکلیف اس وقت ہوتی تھی جب میری اماں فون کر کے مجھ سے پوچھتی تھی نازیہ کیسی ہے، اس کا خیال رکھا کر، تو میں کہتا تھا ہاں جی بہت اچھی ہے، میں اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ اور چونکہ نازیہ کا پاسپورٹ ابھی تک نہیں بنا تھا تو اس لیے وہ پاکستان بھی نہیں گئی تھی، تو میں اپنی اماں سے کہتا تھا کہ انشاءاللہ جیسے ہی نازیہ کا پاسپورٹ بن جائے گا میں اور یہ نازیہ بڑی جلدی پاکستان آئیں گے۔ کہتا میں اپنی اماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا کہ آپ کی بھانجی نے یہ کیا ہے، کیونکہ میری ماں نے بڑی محبت سے مجھے پالا تھا، اور میں اس سب کو بڑی آسانی سے ڈیل اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ میں کسی صدمے کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا، میں ملول نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں اپنی زندگی کے اس پیک ٹائم میں جہاں پر میری بڑی رسپیکٹ تھی، میری بہت اچھی ارننگ تھی، میرا ایک اچھا بزنس تھا، میں کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ایک دن میری اماں کی کال آتی ہے، اور اب میری اماں مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے تیری زندگی تباہ کر دی۔ تو میں نے کہا کہ اماں جی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ مجھے نازیہ کی کال آئی تھی، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اور تو نازیہ کو طلاق دے چکا ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا قصور کیا ہے۔ کہتا میں نے کہا اماں کوئی بات نہیں، وہ بے وقوف ہے، میں نے اس کو منع کیا تھا۔ کہتی نہیں اس نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، اور تجھے پتہ ہے وہ کتنی تکلیف میں ہے نازیہ۔ تو میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا اب نازیہ کو؟ تو میری اماں فرما رہی تھیں کہ اس کو زاہد نے طلاق دے دی ہے، اور اس پہ بدچلنی کا الزام لگا کے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا اماں میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ حالانکہ زاہد میرا ہی ورکر تھا، لیکن زاہد کے اوپر کچھ مینیجر سے کہتا مجھے نہیں پتا کہ فارم ہاؤس پہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ قیوم کہتا ہے میں نے زاہد سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہتا ہے زاہد نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں کیوں، بے شک آپ اپنا ورک پرمٹ واپس لے لیں، مجھے پاکستان بھیج دیں، لیکن مجھ سے نازیہ برداشت نہیں ہو رہی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہوا کیا؟ کہتا ہے جی ایک تو بڑی بد زبانی کر رہی ہے، اس کا رویہ بدل چکا ہے، اس کو جو گاڑی آپ نے دی ہے، جو گھر آپ نے دیا ہے، اس کے بلبوتے پہ مجھ پہ روب جماتی ہے، اور نہایت بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ بات کرتی ہے، اور قیوم صاحب میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، برتن توڑتی ہے، اور جو میں نے سوچا تھا کہ میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہوگا، وہ اس کا میرا تعلق نہیں ہے۔ زاہد کا کہنا تھا کہ
وہ وقت جو نازیہ کا آپ کے ساتھ گزرا ہے میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور شاید میرے اسی سوچ اسی تصور کی وجہ سے میں نے شاید اس کو پرووک کیا ہو، یا مجھے اس نے پرووک کیا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نازیہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں اس کو ڈائیورس کر دی۔ قیوم کہتا ہے یہ زاہد کا ذاتی فیصلہ تھا، اور زاہد ایک بہت اچھا ورکر تھا، اور میرے پاس جو ورکر تھے ان سب میں سب سے اچھا کام کرنے والا تھا، تو میں نے زاہد کو کہنا بھی کیا تھا، اس کے ذاتی معاملہ تھا۔ میں نے تو اس وقت اس کو کچھ نہیں کہا جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ میری بیوی کا یہ آشنا ہے۔ خیر، کہتا میں نے اپنی امی کو ساری کہانی سنائی، تو میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک کام کر دے، تیری مہربانی میں زندگی میں کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ تو قیوم نے کہا کہ ہاں امی بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ نازیہ سے دوبارہ نکاح کر لے، کیونکہ اب اس کو حلالے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایک شادی کی تھی اور اتفاق سے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ تو قیوم بیٹا، میری مری ہوئی بہن کے سامنے میں روز محشر سرخ رو ہو جاؤں گی، اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ تو میں نے کہا قیوم صاحب پھر آپ نے کیا کیا؟ قیوم کہتا ہے افتخار بھائی یہ ساری کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، میری ماں جس نے میرے لیے اتنا کچھ کر رکھا ہے اس کا حکم ہے، اور میں کسی صورت نازیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دوستو اس نے مجھے پھنسا دیا تھا، حالانکہ میں بہت سارے معاملات میں بڑا ٹھگ کر کے ایسے جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیتا ہوں، لیکن میں قیوم کو کوئی فیصلہ نہ سنا سکا۔ میں نے اب قیوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ملیں گے، میں نے ابھی جانا ہے عید کے بعد، تو میں نے کہا یار عید کے بعد میں آؤں گا اور ہم بیٹھیں گے، میں نازیہ سے بھی ملنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں دوبارہ نازیہ سے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں۔ دوستو آپ کو کہانی سنائی صرف اس لیے کہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جو نازیہ نے کیا، رج کھاندیاں مستیاں۔ بندے کو فری میں عزت مل جائے نا، دولت مل جائے، حسن جوانی مل جائے، مرتبہ مل جائے، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے آج وہ گانا بڑا یاد آ رہا ہے، برے کام کا برا نتیجہ کیوں بھئی چاچا، ہاں بھتیجا، ارے کیوں بھئی چاچا، ہاں بھتیجا۔ اس کا فیصلہ کچھ عرصے کے بعد کریں گے، اور اس وقت اسکاٹ لینڈ سے ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ قیوم اور نازیہ کی کہانی کا اختتام کیا ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔